بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ شرح کتاب الصوم کا یہ 8واں درس ہے، اور آج کے اس درس میں انشاءاللہ پچھلے دو درسوں سے جو سلسلہ چلتے آ رہا ہے کہ معذور افراد کا روزہ، اسی سے متعلق یہ بات ہے کہ جو خاتون حاملہ ہے اور جو مرضعہ یعنی دودھ پلانے والی خاتون ہیں، ان کے روزوں کا کیا حکم ہے۔ کیا یہ روزہ رمضان میں نہیں رکھیں گے تو ان کے لیے کیا چھوٹ ہے اسلام میں کہ روزہ رکھنا ہی ہے، یا روزہ رکھنے سے متعلق چھوٹ بھی ہے، اگر روزہ نہیں رکھیں گے تو اس کے بدلے میں کیا انہیں قضا کرنا پڑے گا، یا صرف فدیہ دینے سے بات ہو جائے گی، یا دونوں انجام دینے پڑیں گے۔ اس سلسلے میں جو راجح موقف اور اقرب الی السنہ ہے انشاءاللہ وہ میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ اس سلسلے میں بنیادی بات جاننے کی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں روزوں سے متعلق جو احکام مسائل اللہ نے بیان کیے ہیں، اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس آیت کریمہ میں آپ دیکھیں کہ دنیا بھر کے سبھی مسلمان جو بھی باحیات ہیں، بالغ ہیں اور مقیم ہیں اور صحت مند ہیں، وہ سب اس آیت کریمہ میں داخل ہیں۔ یعنی یہ آیت کریمہ یعنی اصل کے اعتبار سے ہے کہ سبھی مسلمانوں کے لیے آیت کریمہ ہے۔ جو بھی مسلمان باحیات ہے، بالغ ہے، صحت مند ہے، مقیم ہے، اس پر ضروری ہے کہ وہ رمضان کے روزے رکھیں۔ ایک بات ہو گئی۔ اب رہا مسئلہ کسی کو روزہ چھوڑنے کی بات آتی ہے، کوئی عارضہ لاحق ہوتا ہے، کوئی بیماری آتی ہے، یا کوئی اور ایسی وجہ اور سبب جو ہے اس کی زندگی میں رہتی ہے، کوئی وجہ جس کی وجہ سے اسے روزہ ترک کرنے کی بات آتی ہے، ایسے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی ان کی بھی الگ فہرست بیان کی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ۔ یعنی اس جو دوسری آیت کریمہ ہے، یعنی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کے بعد، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے معاشرے کے پھر الگ سے دو حصوں میں تقسیم کی ہیں۔ یعنی کسی عارضی کی بنیاد پر، کسی سبب کی بنیاد پر، کسی وجہ کی بنیاد پر، کسی وجہ سے روزہ ترک کرنے کی بات آتی ہے تو ان کی ایک فہرست اللہ نے بیان کی، اور اس فہرست کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ ایک وہ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، ایک وہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ۔ اب ان دونوں فہرست میں جن افراد کے نام آتے ہیں، نام سے مراد یعنی جو اقسام آتے ہیں، کس کس طرح کے لوگ آتے ہیں، اس سلسلے میں الموسوعہ الفقہیہ الکویتیہ میں عوارض الافطار یعنی روزہ ترک کرنے کے، روزہ چھوڑنے کے کیا کیا عوارض، کیا کیا وجوہات ہو سکتے ہیں، وہ کون کون سے افراد ہو سکتے ہیں، ان میں سے انہوں نے 6 افراد یعنی 6 طرح کے لوگوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک ہے المرض، ایک ہے السفر یعنی حالت مرض کی وجہ سے، ایسا مرض جو مضر ثابت ہوتا ہے، سفر کی وجہ سے، حاملہ عورت، مرضعہ عورت ہے، اور یعنی اس کو کہتے ہیں ارہاق الجوع والعطش، یعنی بھوک اور پیاس ایسی کہ جو ہے جس کی وجہ سے انسان برداشت نہ کر پائے، ورنہ بھوک پیاس تو لگتی ہی ہے، ایسی بھوک پیاس جسے انسان برداشت ہی نہ کرتا ہو، اس کے لیے ایک جان جانے کا خطرہ ہو، یا ایک بڑا مرض لاحق ہونے کا خطرہ ہو، ایسی صورت میں وہ بھی ہے۔ اور پھر الاکراہ یعنی کسی کو جبراً زبردستی روزہ رکھنے سے روکا گیا ہو، تو ایسے جو افراد ہوتے ہیں، یعنی تو 6 طرح کے افراد جن پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزے کو یعنی رمضان کی حد تک انہیں معاف کیا ہے، یعنی ساقط اس معنی میں کہ روزہ انہیں اس کی قضا کرنی پڑے گی۔ لیکن یہ جو افراد ہیں نا، 6 قسم کے جو افراد ہیں، ان 2 حصوں میں تقسیم ہوں گے۔ وہ 2 حصے کون سے؟ ایک ہے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، یہ ایک زمرہ ہے، یہ ایک طبقہ ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، یہ ایک طبقہ ہے۔ ایسے میں الحبلہ اور المرضع یعنی دودھ پلانے والی خاتون، اور پھر یہ خاتون جو کہ حاملہ ہے، ان 2 کو آپ کس میں رکھیں گے؟ اگر اس کو مسافر اور عام مریض کے حق میں رکھیں گے تو پھر اس کے لیے قضا ہے، رمضان میں روزے نہیں رکھے گی، بعد میں قضا کرے گی۔ اگر آپ اس کو جو ہے ایسے جو بوڑھے مسلمان مرد اور خواتین ہیں جو بالکل بڑھاپے کی وجہ سے، یا ایسا مریض ہے جس کے شفا یابی کے کوئی امکانات نہیں ہیں، اس طبقے میں رکھتے ہیں تو پھر اس کے لیے صرف فدیہ ہے، قضا نہیں ہے۔ اس سلسلے میں الموسوعہ الفقہیہ الکویتیہ میں ایک بات یہ بھی لکھی ہوئی ہے کہ الفقہاء متفقون علی ان الحامل والمرضع
ان تفطرا فی رمضان، کہ حمل والی عورت اور جو ہے یعنی جو دودھ پلانے والی خاتون ہیں، کہا کہ ان دو طرح کی خواتین کے لیے اہل علم کا، فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے کہ وہ رمضان کے روزے یعنی نہیں رکھیں گی، بشرطن یعنی اس شرط پر، یہ ضروری ہے، اس شرط پر، بشرطن علی ان تخافا یعنی علی انفسہما او علی اولادہما، یہ حاملہ عورت اور جو ہے مرضعہ عورت اپنے نفس پر یا اپنے آل اولاد، اپنے بچے پر، حاملہ اپنے پیٹ میں موجود بچے پر، یا دودھ پلانے والی عورت اس کے دودھ پینے والے بچے سے متعلق خوف کھاتی ہے، اپنے تعلق سے خوف کھاتی ہیں، جان جانے کا خطرہ ہو سکتا ہے یا ایک بڑا حادثہ ہو سکتا ہے صحت سے متعلق، تو پھر ایسی صورت میں یہ روزہ چھوڑ دیں گی، اور یعنی یہ ان کے لیے معاملہ ہے ان خواتین سے متعلق، کیونکہ مرض ان کو لاحق نہ ہو جائے۔ اتفاق ہے اس بات پر، یعنی اس خوف سے اگر روزہ چھوڑتی ہیں تو، لیکن اس خوف سے روزہ چھوڑتی ہیں، اس مرض کی وجہ سے روزہ چھوڑ سکتی ہیں تو ہاں چھوڑ سکتی ہیں، لیکن یہ کس کے زمرے میں آئیں گی؟ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، ان کے ساتھ ہوں گے یہ تو پھر قضا کرنا پڑے گا ان کو رمضان کے بعد۔ اگر یہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، تو پھر وہ صرف فدیہ دیں گے۔ یہ اصل مسئلہ ہے۔ اس مسئلے میں انشاءاللہ ہم آگے آپ کو بتائیں گے کہ ان کا تعلق کن سے ہوگا۔ وہ جو آیت کریمہ ہے وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، میں نے پچھلے 2 درسوں میں اس بات کو بہت ہی وضاحت کے ساتھ اور بڑی تفصیل کے ساتھ میں نے بتایا تھا کہ اس آیت کریمہ سے متعلق عبداللہ بن عمر ہیں، سلمہ بن الاکوع ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین، امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے الجامع الصحیح کی کتاب الصوم میں وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین بطور باب اس آیت کریمہ کو لے کر جو روایات لائے ہیں، ان میں عبداللہ بن عمر سے بھی ایک روایت لائے ہیں جس پہ انہوں نے کہا کہ آیت کریمہ منسوخ ہے، اور معلق روایت لائے ہیں عبداللہ بن عمر سے اور سلمہ بن الاکوع سے، اور ان دونوں کی روایتیں موصولاً لائے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری میں کتاب التفسیر میں، یعنی صحیح بخاری کی کتاب التفسیر میں اسی آیت کریمہ سے متعلق فمن شہد منکم الشہر فلیصم، اس آیت کریمہ کے تحت جو ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے سلمہ بن الاکوع اور عبداللہ بن عمر ان دونوں صحابہ رسول کی روایات لائے ہیں جس میں ان دونوں نے کہا کہ آیت کریمہ منسوخ ہے۔ کون سی؟ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، کہ یہ منسوخ آیت کریمہ ہے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت بھی لائے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ اپنی صحیح بخاری کی کتاب التفسیر میں، اور آیت کریمہ ہے باب میں ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اس آیت کریمہ کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث لائے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ آیت کریمہ منسوخ نہیں ہے۔ اس بارے میں تفصیل تو میں نے بتا دیا ہے، لیکن آج کے درس میں یہ بتانا مقصود ہے کہ ایک طرف عبداللہ بن عمر اور سلمہ بن الاکوع اور اصحاب علم کی بڑی تعداد جو اس آیت کریمہ کو منسوخ مانتے ہیں، کس آیت کریمہ کو؟ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ لیست بمنسوخہ، وہ آیت کریمہ منسوخ نہیں ہے۔ اور میں نے اس بات کو بتایا تھا کہ نتیجے کے اعتبار سے دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے، میں نے پچھلے درس میں بتا دیا تھا الحمدللہ۔ مزید وضاحت آج کے اس درس میں یہ مجھے کرنا ہے کہ عبداللہ بن عمر اور سلمہ بن الاکوع کا جنہوں نے کہا کہ یہ آیت کریمہ منسوخ ہے، تو ان کو بھی یہ مقصود قطعاً نہیں ہے کہ آیت کریمہ اب جو ہے مطلب کسی طور پر بھی قابل عمل نہیں ہے، ان کو بھی مقصود یہی ہے کہ آیت کریمہ منسوخ ہے تو صرف اور صرف ان لوگوں کے حق میں جن کو آغاز میں چھوٹ دے دیا گیا تھا، چھوٹ دے دی گئی تھی، آغاز میں جن کو تھوڑی سی سہولت دے دی گئی تھی، اختیار دے دیا گیا تھا، جن کو چھوٹ دی گئی تھی نا، ان لوگوں کے حق میں اب وہ منسوخ ہو چکی ہے کہ اب وہ چھوٹ نہیں ہے ان کو، جن کو طاقت ہے روزہ رکھنا ہی ہے۔ یہ پہلا والا معاملہ تھا کہ جب طاقت ہو نہ ہو سبوں کے لیے بات تھی کہ وہ چاہے تو روزہ رکھیں، چاہے تو اس کے بدلے میں کسی مسکین کو کھانا کھلا دیں، لیکن فمن شہد منکم الشہر فلیصم جب وہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو جن صحت مند لوگوں کو، جن مقیم اور صحت مند انسان کو چھوٹ دی گئی تھی نا، وہ چھوٹ ان سے ختم کر دی گئی کہ بھئی اب آپ کو چونکہ مقیم ہیں، صحت مند ہیں، روزہ رکھنے کی جو چھوٹ آپ کو دی گئی تھی وہ آپ کو اب نہیں رہے گی، آپ کو تو اب روزہ رکھنا ہی ہے۔ اب چھوٹ صرف کس کے لیے رہ گئی ہے؟ وہ جو اب سرے سے طاقت ہی نہیں رکھتے ہیں۔ یہی مقصود ہے عبداللہ بن عمر کو بھی۔ اصل مسئلہ کیا ہے کہ ناسخ و منسوخ کا جو معاملہ ہم جو اصول فقہ کی کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ ناسخ منسوخ جو اس کی تعریف کرتے ہیں نا کہ یہ منسوخ ہے، ناسخ ہے، کہ یرفع حکم شرعی
متقدم بحکم شرعی متقدم بالنسبہ للمکلفین، یعنی ایک پہلا حکم جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے وہ ایک وقت تک چلے گا، اللہ رب العالمین کی طرف سے ہی ایک اور حکم نازل ہوتا ہے جو اس کے بالکل مقابل ہوتا ہے، تو اس کو جو ہے مطلب منسوخ کر دیتا ہے، وہ چیز ناسخ رہتی ہے۔ ناسخ منسوخ یہ جو تعریف ہے وہ ہو بہو یہاں مقصود نہیں ہے عبداللہ بن عباس کو، وہ کیوں نہیں ہے میں آگے بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سلف میں، جیسے کہ شیخ سلیم ابن عید الہلالی حفظہ اللہ کی ایک کتاب ہے صفۃ صوم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں اس موضوع سے متعلق جو آپ نے تفصیلی دراسہ کیا ہے، ہماری معلومات کے اعتبار سے اس موضوع سے متعلق اتنا تفصیلی دراسہ ہم نے کسی کے پاس نہیں دیکھا ہے۔ تو بہرحال سلف میں یعنی ناسخ منسوخ کی جو تعبیر ہے وہ اس پس منظر میں بھی ہوتی تھی کہ ایک حکم عام ہے، ایک حکم عام ہے تو اس کو وہ کہتے تھے کہ وہ منسوخ ہے۔ کب کہتے تھے؟ جب اس کا خاص حکم نازل ہوتا، یعنی ایک حکم تھا جو سبھی افراد کے لیے تھا، اب دوسرا حکم نازل ہوا جو ان میں سے کچھ افراد کے لیے ہو گیا ہے، تو اس کو بھی وہ ناسخ منسوخ سے تعبیر کرتے تھے، حالانکہ سرے سے وہ مسئلہ ختم ہی نہیں ہوا ہے نا، باقی ہے کچھ افراد کے لیے، لیکن ایک بڑی تعداد جو اس سے جڑی ہوئی تھی ان کے لیے وہ ختم کر دیا گیا ہے، تو عام اور خاص کے مسئلے کو بھی وہ ناسخ منسوخ سے تعبیر کرتے، یعنی مطلق اور مقید کے مسئلے کو بھی جو ہے اس کے مقابلے میں ناسخ منسوخ کی تعبیر اختیار کرتے۔ تو یہ تفصیل ہے، اور عبداللہ بن عباس حبر الامہ ترجمان القرآن ہیں، افتاء کے باب میں آپ کا کیا مقام مرتبہ ہے، یہ آپ اعلام الموقعین کے آغاز میں جو صحابہ کا جو افتاء سے متعلق جو انہوں نے ابن عباس کو، عبداللہ بن عمر کو، عمر بن الخطاب کو اور دیگر صحابہ کو جو امام ابن القیم نے بتایا ہے وہ پڑھنے کے قابل ہے۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے دو روایتیں ہمیں ملتی ہیں، دو روایتیں میں آپ کو آج سمجھا دیتا ہوں انشاءاللہ۔ سب سے پہلی روایت جسے امام بخاری نے اپنے الجامع الصحیح کی کتاب التفسیر میں لائے ہیں، جس میں عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ کہتے ہیں، علماء مکہ میں سے مفتی معروف عالم دین، وہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو اس آیت کریمہ کو جو سورۃ البقرہ کی ہے، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اس کو میں نے اس طرح سے پڑھتے ہوئے سنا، کس طرح سے کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطَوَّقُونَهُ فَلَا يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، کہ وہ مسلمان جو روزہ رکھنے کے مکلف کیے گئے، مکلف بنائے گئے، وَعَلَى الَّذِينَ يُطَوَّقُونَهُ أَيْ يُكَلَّفُونَهُ، روزہ رکھنے کے تو مکلف بنائے گئے لیکن روزہ رکھنے کی ان میں طاقت نہیں تھی، فَلَا يُطِيقُونَهُ، ان کے لیے یہ بات تھی کہ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، اتنی سی بات ہے۔ عبداللہ بن عباس نے اس بات کی بھی صراحت کر دی کہ وَلَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ، یعنی جو سب کے لیے چھوٹ تھی نا مسلم معاشرے میں، سب کے لیے، جیسے کہ سلمہ بن الاکوع ہیں، عبداللہ بن عمر نے کہا کہ جو سب کے لیے جو چھوٹ تھی نا، جیسے کہ معاذ بن جبل سے بھی یہ روایت ملتی ہے سنن الکبریٰ امام بیہقی میں، کہ پہلے سب کے لیے چھوٹ تھی، تو کہا کہ ابن عباس نے وَلَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ، یعنی اب جو سب کے لیے چھوٹ تھی تو اب سب کے لیے ختم کر دی گئی، اس معنی میں منسوخ نہیں ہے، کہا کہ جو افراد کو طاقت تھی ان کے لیے یہ یعنی ختم کر دیا گیا معاملہ۔ اب وہ افراد مسلم معاشرے کے، کہا کہ هو الشیخ الکبیر والمرأة الکبیرہ لا یستطیعان ان یصوما فیطعمان مکان کل یوم مسکینا، کہ اب مسلم معاشرے کے وہ بوڑھے مسلمان مرد خواتین جو بے حد بوڑھے ہو چکے ہیں، عمر بہت بڑھ چکی ہے، روزہ رکھنے کی قطعاً طاقت نہیں ہے، وہ اب جو ہے یعنی ایک مسکین کو اس کے عوض میں کھانا کھلا دیں گے۔ یہ عبداللہ بن عباس نے کہا کہ اس معنی میں منسوخ نہیں ہے، کیا مطلب سرے سے آیت منسوخ ہو چکی ہے؟ نہیں، ان افراد کے حق میں منسوخ ہو چکی ہے جو افراد کے طاقت رکھنے کے باوجود بھی روزہ نہیں رکھتے تھے، اب جن کو سرے سے طاقت نہیں ان کے حق میں آیت کریمہ باقی ہے۔ اب آپ دیکھیے اس کی جو صراحت ہے، مکمل صراحت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ہی کی جو روایت ہے، ایک عالم دین ہے جو علمی دنیا میں ابن الجارود سے معروف ہیں، عبداللہ ابن علی ان کا نام ہے، ابو محمد کنیت ہے، 307 ہجری سے وفات ہے ان کے خانوادے میں آبا و اجداد میں الجارود نام کے ایک صاحب تھے، انہی کی طرف نسبت ہے یہ ابن الجارود، تو ابن الجارود ہی کی طرف سے معروف ہے، مسند ان کی مسند ہے، کتاب حدیث کی مسند نہیں، المنتقى اس کا انہوں نے نام رکھا، المنتقى من السنن المسندہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو مجلد ہے دار التحصیل سے میرے پاس محقق نسخہ چھپا ہوا ہے، تو اس میں انہوں نے اب تک کا ایک اچھا نسخہ ہے وہ، تو اس میں انہوں نے ابواب الصوم میں اٹھا کر کے دیکھے عبداللہ بن عباس کی اسی روایت کو تفصیل سے لائے ہیں، اور غور طلب بات یہ ہے کہ ایک طرف عبداللہ بن عمر، سلمہ بن الاکوع نے کہا کہ یہ روایت منسوخ ہے، ابن عباس نے کہا کہ روایت منسوخ نہیں ہے، جبکہ ابن عباس کا یہ قول اس حدیث میں اس طرح سے ملتا ہے کہ آیت کریمہ منسوخ
ہے وہ بھی یہی کہتے ہیں، منسوخ نہیں ہے وہ بھی یہی کہتے ہیں، لیکن ناسخ منسوخ کا وہ معنی نہیں ہے جو سرے سے ختم ہو جانے والی بات، عام اور خاص کی بات ہے ناسخ منسوخ کا معاملہ، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رخص للشیخ الکبیر والعجوز الکبیرہ، کہ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، جب آیت کریمہ نازل ہوئی تو مسلم معاشرے کے وہ بوڑھا مسلمان، وہ بوڑھی مسلمان عورت جو وہما یطیقان الصوم، جو روزہ رکھنے کی بھرپور طاقت رکھتے تھے، ہیں بوڑھے، ہے بوڑھا مسلمان، ہے بوڑھی مسلمان عورت، لیکن وہما یطیقان الصوم، جو روزہ رکھنے کی مکمل طاقت رکھتے تھے، مکمل طاقت رکھتے تھے، لیکن ان کے لیے چھوٹ دی گئی تھی کہ افطرتا انشاء، وہ چاہیں تو روزہ چھوڑ دیں اور او یطعم مکان کل یوم مسکینا، چاہے تو وہ روزہ رکھے، چاہے تو روزہ چھوڑ دے، اور روزہ چھوڑنے کے بدلے میں ایک مسکین کو روزانہ کھانا کھلا دیں۔ بات واضح ہو گئی، ولا قضاء علیہما، ان پر قضا نہیں ہے، غور طلب بات ہے۔ یعنی وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو مسلم معاشرے کے وہ بوڑھے مسلمان مرد اور عورتیں جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے تھے، نہیں رکھتے تھے نہیں، وہما یطیقان الصوم، روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے تھے، ان کے لیے اللہ رب العالمین نے چھوٹ دے رکھی تھی کہ طاقت ہونے کے باوجود بھی روزہ رکھو، نہیں رکھنا ہے تو ایک مسکین کو کھانا کھلا دو، لیکن ولا قضاء علیہما، کوئی قضا نہیں ان پر۔ لیکن ابن عباس نے کہا ثم نسخ هذه الآیہ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، یہ آیت کریمہ منسوخ ہو چکی ہے، کس آیت کی وجہ سے؟ آیت ناسخہ کون سی ہے؟ کہا کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، اس آیت کی وجہ سے اب یہ آیت کریمہ منسوخ ہو گئی۔ کس کے حق میں منسوخ ہو گئی؟ جو طاقت رکھنے کے باوجود روزہ نہیں رکھتے تھے، ان کے حق میں منسوخ ہوئی، یہ قابل غور بات ہے۔ اسی لیے ابن عباس نے فوراً کہا کہ ثم ثبت للشیخ الکبیر والعجوز الکبیرہ، اب یہ آیت کریمہ ان کے حق میں منسوخ ہو چکی ہے، لیکن ثابت ہے، باقی ہے، کس کے حق میں؟ اس بوڑھے مسلمان کے لیے، اس بوڑھے مسلمان مرد کے لیے، اس بوڑھی مسلمان خاتون کے لیے جو کہا کہ اذا کان لا یطیقان الصوم، جو اب روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے ہیں، ان کے لیے اس بات کا ہے کہ افطرتا، وہ دونوں روزہ چھوڑ دیں، وہ اطعمتا مکان کل یوم مسکینا، اور ہر روزے کے عوض میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں۔ کتنی وضاحتیں دیکھ رہے ہیں آپ، یعنی طاقت تھی اس بوڑھے مسلمان کو، طاقت تھی اس بوڑھے مسلمان عورت کو، تو ان کو چھوٹ دی گئی تھی۔ اب یہ آیت کریمہ نازل ہونے کے بعد وہ چھوٹ جو طاقت کے ساتھ جڑی تھی نا، ان کے لیے وہ ختم۔ اب جو سرے سے طاقت ہی نہیں رکھتے ہیں، ان کے لیے حکم باقی ہے۔ لیکن قابل غور بات یہ ہے کہ صحیح بخاری میں ابن عباس رضی اللہ عنہما نے صرف اتنی سی بات کہی تھی کہ هو الشیخ الکبیر والمرأة الکبیرہ لا یستطیعان ان یصوما فیطعمان مکان کل یوم مسکینا، کہا کہ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین میں صرف وہ بوڑھا مسلمان، وہ بوڑھی مسلمان عورت ہی رہیں گے جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، اب وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں گے۔ بات واضح ہوگی آپ کو۔ لیکن کیا یہ دونوں ہی ہیں اس میں؟ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین میں یہ دونوں ہی ہیں؟ کیا وہ حصر ہے؟ اسی پر انہوں نے اکتفا کیا؟ نہیں، بس دو نام لیے انہوں نے، ورنہ یہ حدیث مبارکہ جو المنتقى من السنن المسندہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اس کی ساری حدیثیں تقریباً حسن درجے کی ہیں، اس سے کم نیچے کوئی حدیث نہیں ہے، جیسے کہ امام ذہبی نے کہا، شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کو جو ہے صحیح کہا ہے، صحیح سنن ابی داؤد کی تخریج میں یہ حدیث مبارکہ بالکل نہایت اختصار سے سنن ابی داؤد میں موجود ہے، بالکل کتاب الصوم کے آغاز میں۔ تو یہ جو روایت ہے، اس میں عبداللہ بن عباس نے الشیخ الکبیر والعجوز الکبیرہ کے ساتھ کہا والحبلى والمرضع، کہا کہ ثبت للحبلى والمرضع، یعنی حاملہ عورت کو بھی اس میں ذکر کیا، بوڑھے مسلمان مرد کے لیے، بوڑھی مسلمان عورت کے ساتھ ساتھ ابن عباس نے یعنی حاملہ عورت کو بھی ذکر کیا اور مرضعہ دودھ پلانے والی عورت کو بھی ذکر کیا کہ اگر ان کو بھی خوف محسوس ہوتا ہے اپنے نفس پر یا اپنے اعلیٰ اولاد پر، تو یہ بھی روزہ چھوڑ دیں گی، اور یعنی افطرتا و اطعمتا مکان کل یوم مسکینا، روزہ چھوڑ دیں گے اور ہر مسکین کو ہر روزے کے عوض مسکین کو کھانا کھلائیں گے۔ لا قضاء علیہما، ان پر ان کی کوئی قضا نہیں ہے، ان پر یہ قابل غور
اور بات ہے۔ یہ ابن عباس کی جو روایت ہے سندن موقوف ہے لیکن معنی مرفوع ہے، اللہ کے رسول کی حدیث مبارکہ ہے، یعنی وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین ہی میں داخل کرنا پڑے گا حبلہ کو اور مرضعہ کو۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر، عام مریض اور مسافر کے زمرے میں نہیں داخل کر سکتے، اللہ کے رسول نے ان کو انہی کے ساتھ داخل کیا ہے۔ مزید ابن عباس کا کیا فتویٰ تھا تفصیل سے میں آپ کو آگے آنے والے درس میں سمجھاؤں گا انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم ہر مسئلے کو جو اقرب الی السنہ ہے اس کو قبول کرنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جو صحیح بات ہے درست بات ہے اس کو لینے کی ہمیں سعادت نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔